اسد الدین اویسی تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے. اسد الدین اویسی اگر یہاں پر آیا ہے تو تم سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے کہ خدا کے لیے متحد ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. تم بھارت کے نیتا بنو, تم لیڈر بنو, تم قائد بنو, میں تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں, مگر تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مقدر کے فیصلے خود کرو. تم ہزاروں کی تعداد میں اسد الدین اویسی سے زیادہ قابل لوگ گجرات اور بھارت میں مسلمانوں کے کھڑے ہو کر سمویدھان کو بچائیں گے, سمویدھان کو مضبوط کریں گے اور بھارت کو مضبوط کریں گے. یہ ہمارا وطن عزیز ہے. ہم کو شکایت ہے کہ ہمارے حقوق جو بھارت کے آئین میں ہم کو گارنٹی کیے گئے وہ ہم کو نہیں ملتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے, سیاسی طاقت بنیے, اپنے ووٹ سے اپنے پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب کریے. اور یاد رکھیے میری اس بات کو, آپ حکومتوں کو بدل نہیں سکتے, مگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے امیدواروں کو ودھائک ایم ایل اے بنا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں بھیجا سکتے ہیں. اگر آپ یہ کام کرنے تیار ہیں تو یاد رکھیے جو پچھلے 50-60 سال سے ناانصافیاں ہوتی آ رہی ہیں ان ناانصافیوں کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں. مظلوموں کو جو ان کے حق سے محروم کر دیا جا رہا ہے ہم ان مظلوموں کو انصاف دلا سکتے ہیں. یاد رکھو نوجوانوں, یہ لڑائی تمہارے لیے ہم لڑ رہے ہیں. یاد رکھو میرے بزرگوں, یہ لڑائی ہم ان آنے والے بچوں کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں. یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں, جو تمہارے دل و دماغ میں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے مستقبل کو لے کر تمہارے ماتھے پر بل آ جاتا ہے, اس پیشانی کی تکالیف کو دور کرنے کی لڑائی آج مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے. نوجوانوں, اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میری آواز کو بھارت میں نہیں سنا جا رہا ہے تو یاد رکھو اسد الدین اویسی کے اس الفاظ کو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آواز کو سنا جائے تو اس جلسوں میں نعرے لگانے سے تمہاری آواز نہیں سنی جائے گی. تمہاری آواز جب تمہارا نمائندہ صابر کابلی والا ہو, شکیل سما ہو یا کوئی بھی ہو, جب آپ کی دعاؤں سے آپ کے ووٹ سے جیت کر گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا, جب وہ وہاں کھڑے ہو کر پکار کر کہے گا کہ بھوج اور کچھ میں بسنے والے غریبوں سے انصاف ہونا چاہیے, تب انصاف ہوگا. ورنہ یاد رکھو صرف یہی ہوتا رہے گا کہ تم نعرے لگاؤ گے, تم واہ واہ کرو گے, اور جو تقریر کرنے والا تقریر کر کے خوش ہو کر چلا جائے گا کہ میں نے بڑا اچھا بھاشن دیا تھا, لوگوں کی واہ واہ اور داد حاصل کی. مگر اسد الدین اویسی تمہاری داد کا محتاج نہیں ہے, اسد الدین اویسی تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے. اسد الدین اویسی اگر یہاں پر آیا ہے تو تم سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے کہ خدا کے لیے متحد ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. تم اگر متحد ہو جاؤ گے تو یاد رکھو ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیں گے. ورنہ اسی طرح ہم کو بھول بھلائیوں میں ہم کو پھرایا جاتا رہے گا, دل فریب باتیں کیے جائیں گے اور دھوکہ دیا جاتا رہے گا, کھلونے دے کر ہم کو بہلایا جائے گا, مگر ہمارے بنیادی مسائل کی طرف کوئی توجہ اور اس کا حل نہیں نکالے گا. تو اسی لیے میرے عزیز دوستو, یہ لڑائی آپ کی لیے لڑ رہے ہیں. میں یہاں پر اپنی عزت یا مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, اللہ میری نیت کو جانتا ہے. میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی سرزمین پر جس طرح ہمارے بزرگوں نے دیش کی آزادی میں اپنا حصہ ادا کیا, میں چاہتا ہوں کہ تم انہی کے نقش قدم پر چل کر تم بھارت کے نیتا بنو, نہ صرف گجرات کے.
تم بھارت کے نیتا بنو، تم لیڈر بنو، تم قائد بنو، میں تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مقدر کے فیصلے خود کرو تم۔ ہم آپ کو نیتا بنانے آئے ہیں، ہم آپ کو لیڈر بنانے آئے ہیں۔ میری ایک ہی خواہش ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا، میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے یہاں تک پہنچائے گا، کچھ کی سرزمین تک پہنچائے گا اللہ۔ میں آج سے 35 سال پہلے جب لندن میں لا کی ڈگری حاصل کرنے گیا تھا تو میں کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ تمام باتیں کروں گا۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، سب کو جانا ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب پوچھا جائے گا بتاؤ اسد الدین تم کو ان تمام نعمتوں اور انعامات سے نوازا گیا، تم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ جب رب کریم کے سامنے میرے حساب کتاب ہوں گے، میں ڈرتا ہوں کہ جب قبر میں مجھ سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں تاکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو اس لیے کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں قوم اور غریب اور مظلوم عوام کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی ختم ہونے سے پہلے اللہ مجھے نظارہ دکھا دے کہ جس طرح آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں کھڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اسد الدین اویسی سے زیادہ قابل لوگ گجرات اور بھارت میں مسلمانوں کے کھڑے ہو کر سنویدھان کو بچائیں گے، سنویدھان کو مضبوط کریں گے اور بھارت کو مضبوط کریں گے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔